اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینجمنٹ کی زبان میں یا کارپوریٹ کی زبان میں خاص طور پہ 4 ٹرمز ہیں جو بڑی کامنلی یوز ہوتی ہیں، اور آبزرویشن یہ ہے کہ یہ سب کی سب ٹرمز ایکولی نہ انٹرپریٹ کی جاتی ہیں، نہ ایکولی سمجھی جاتی ہیں، اور کئی طرح کی مس انڈرسٹینڈنگز ان کے ساتھ کچھ سم ہاؤ جڑ گئی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ سو اٹ از اے گڈ ٹائم کہ ان کو ایگزامن کیا جائے، چونکہ یہ ٹرمز بہت بولی جاتی ہیں کارپوریٹ لنگو میں، یعنی عرف عام میں جسے کارپوریٹ لینگویج کہا جاتا ہے، اس میں یہ ٹرمینالوجی بہت بولی جاتی ہے، اور باقاعدہ یعنی اس پہ کام بھی ہوتا ہے، صرف بولی نہیں جاتی، اس پہ کچھ ایکشنز بھی ہوتے ہیں۔ یہ 4 جو ٹرمینالوجیز ہیں، اس میں پہلی وی این ہے۔ وی این کا تذکرہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کا وی این کیا ہے۔ مشن دوسرا ہے کہ آپ کی کمپنی کا مشن کیا ہے۔ تیسرا ویلیوز ہیں یا ویلیوز سسٹم ہے، آپ کی کمپنی کی ویلیوز کیا ہیں۔ اور چوتھا جو ہے وہ گولز یا آبجیکٹیوز، ایک ہی بات ہے، ایئر ٹو ایئر وٹ ایور جو بھی اس کا ٹائم فریم ہے، گولز اور آبجیکٹیوز کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا اس سال کا آبجیکٹیو کیا ہے، اس کوارٹر کا آبجیکٹیو کیا ہے، یا کچھ بھی۔ سو ویل اسٹارٹ ود دی وی این، چونکہ اصل میں وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد ویل کم ایکچولی ٹو دی ادر 3 ٹرمز ایکچولی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ بڑے سائز کی کمپنیوں میں ریلیٹیولی جب آپ انٹر ہوں تو ریسیپشن پہ ہی نارملی، اور اس کے بعد جو ان کی اندر جو کوئی کوریڈورز ہیں اس میں نارملی کمپنی کا ویژن کہیں نہ کہیں پہ لکھا ہوا ڈسپلے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کمپنی کی مشن سٹیٹمنٹ بھی نارملی ڈسپلے کی جاتی ہے ریسیپشن پہ، تاکہ ہر آنے والا اس کو دیکھ لے، اور اسی طرح سے اندر کے کوریڈورز پہ، اور جو سینئر مینیجرز ہیں، ایگزیکٹوز ہیں، ان کے آفیسز میں بھی اس کو ڈسپلے کیا جاتا ہے، والز پہ ان کو لگایا جاتا ہے، تاکہ وہ سب ہر وقت نظر میں رہیں۔ اور بیسک اسپرٹ یہ ہے کہ جو کمپنی کا ویژن ہے اور جو مشن ہے اور جو ویلیوز ہیں اور جو آبجیکٹیوز ہیں، وہ ٹاپ سے لے کے اور آخری جو لیئر ہے اس میں سے ہر شخص جو اس کمپنی کا کارپوریٹ کا حصہ ہے، وہ ان کو باقاعدہ یعنی ان کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور بیٹھی رہیں، اور مستقل ان کو ریمائنڈر ملتا رہے گا تو یہ واقعہ ممکن ہوگا۔ تو یہ بھی ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے، کیا ایوری بڈی ریئلی ریممبرز اٹ دا سیم وے، کیا ایون دی سینئر مینیجرز اگر آپ کسی کو کسی وقت پوچھیں کہ آپ کا وی این کیا ہے، تو وہ کیا آپ کو زبانی بتا دے گا، یا بتا سکے گا یا نہیں بتا سکے گا؟ یہ سب اس کے مختلف پہلو ہیں، لیکن ان سب پہ بات کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم یہ جو ٹرمینالوجی ہے یا جو سسٹم ہے اس کو ڈیفائن کر لیں، اس کو دیکھ لیں، پھر اس کے آگے جو مختلف نوانسز ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ایک نشست میں یہ بات مکمل نہیں ہوگی، سو انشاءاللہ اس ہفتے کی جو 3 نشستیں ہیں اس میں ہم یہی ٹاپکس لے کے چلیں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا، جیسے میں نے کہا، ہم شروع سے شروع کرتے ہیں، تو وی این ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے۔ وی این کی ڈیفینیشن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ہر کارپوریٹ کا یا ہر انٹرپرینور کا یہ ٹاپ سے آتا ہے، یعنی انٹرپرینور اس کو ڈیفائن کرتا ہے جو بزنس شروع کرتا ہے، اور اگر کوئی بڑا کارپوریٹ ہے اور لیٹر آن وہ اس چیز کو ٹیک اپ کرتے ہیں، تو جو بھی چیف ایگزیکٹو ہے، جو بھی چیف ہے ایکچولی اس کمپنی کا، یہ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ وی این کیا ہے۔ وی این کو اگر میں، ظاہر ہے اس کی بہت ڈیفینیشنز ہیں، اور کوئی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ایسی نہیں ہے شاید جس پہ سب لوگ ایگری کر سکیں، تو ہم اس کو آسان کر کے سمجھ لیتے ہیں، ہم بہت یعنی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کے اس معاملے میں نہیں جاتے۔ وی این ایک ٹائم لیس ڈریم ہے جس کو ریئلٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش جاری رہتی ہے، یہ اس کی سادہ ڈیفینیشن ہے۔ اس میں کی ورڈ 2 ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک کی ورڈ ہے کہ یہ ٹائم لیس ہے، یعنی وی این یہ نہیں ہوتا کہ ہم 5 سال میں یہاں ہوں گے، یا 3 سال میں یہاں ہوں گے، یا 10 سال میں یہاں ہوں گے۔ آلدو ابھی لیٹلی جو لٹریچر آ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وی این کی ٹائم لیسنس اب آج کل کے دور میں شاید تھوڑی افیکٹ ہو گئی ہے، اب شاید اس کو ٹائم لیس نہیں ہو سکتا، اس کو کہیں نہ کہیں ٹائم باؤنڈ کرنا پڑے گا،
کہ ہم 5 سال 10 سال 3 سال واٹ ایور کچھ ڈیفائن کر لیں، لیکن ان اوریجنیلٹی، ان ایسنس جو اوریجنل ویژن ہے وہ ٹائم لیس چیز ہے۔ اس کی ایگزامپلز آپ کچھ بھی، میں بھی اس پہ 2-3 ایگزامپلز دیتا ہوں تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو پہلا کی ورڈ ٹائم لیسنس ہے کہ یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دس از مور لائک اے ڈریم۔ دوسرا کی ورڈ یہ ہے کہ یہ کسی کیلکولیشن پہ بیسڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خیال ہے، ایک خواب ہے، ایک خواہش ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے آپ اس کو، ملا جلا کے شاید سبھی کچھ ہے جو مل جل کے ویژن بنتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے آج ایک انٹرپرینور کوئی بزنس شروع کرتا ہے اور وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کا بزنس شروع کرتا ہے عام لوگوں سے ہٹ کے۔ جیسے لیٹ سے سب لوگ جوتے بنا رہے ہیں ایک ہی طرح کے، فارمل شوز بنا رہے ہیں، کوئی کیجول شوز بنا رہے ہیں، کوئی سپورٹس شوز بنا رہے ہیں، اور وہ کوئی انوویشن لے کے آتے ہیں، جیسے ابھی ریسنٹلی کی ہیں لوگوں نے، ایکچولی پاکستانی کپل نے بھی، ایک نے یو ایس میں جا کے اور کچھ بڑے ڈفرینٹ ٹائپ کے انہوں نے سنیکرز انہوں نے لانچ کیے ہیں، اینڈ دے ہیڈ اے گریٹ سکسیس ایکچولی۔ ووگ نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیے ہیں، دے آر انٹو بگ منی ناؤ ماشاء اللہ۔ سو فرض کیجئے اس نے شروع کر لیا، اب اس کا ویژن کیا ہے یا ہوگا پرابیبلی؟ اس کا ویژن غالباً یہ ہوگا کہ ہم ایک ایسی چیز کریٹ کریں، ایک ایسا شو کریٹ کریں جو پہننے والوں کو اتنی آسانی دے کہ وہ اس کو چھوڑ نہ سکیں۔ یہ ایک ویژن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ویژن ہے، اور یہ شوز ہم بناتے رہیں گے، چونکہ جب تک لوگ موجود ہیں شوز کی ضرورت موجود ہے، تو یہ اگلے 100 سال 200 سال 500 سال یہ شوز بنتے رہیں گے۔ یہ ایک ویژن ہو سکتا ہے۔ ایک ویژن یہ ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل somebody comes up with a project، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم لوگوں کو سستی دوائیاں دیں گے، یعنی ہم فارماسیوٹیکل کمپنی ہیں اور ہمارا کلیم ٹو فیم یہ ہوگا کہ ہم سستی دوائیاں دیں گے، اور یہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی پھیل سکیں، ہم پورے پاکستان میں کم از کم اپنے ملک کے ہر کونے میں اپنی پروڈکٹ پھیلا دیں اور اس کو افورڈیبل کر دیں تاکہ ہر شخص ان کو لے سکے۔ یہ ایک ویژن ہے، یہ ٹائم لیس ہے، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ یہ سال میں ہوگا، 5 سال میں ہوگا، اور یہ ہوتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا۔ جب آپ پورے پاکستان میں پھیل جائیں گے تو اس کے بعد پھیلے ہی رہیں گے اور پھر چلتا رہے گا سلسلہ۔ تو یہ ٹائم لیسنس ہے ویژن کی بیسکلی۔ یا فرض کیجئے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ انوویشن میں ہم سے آگے کوئی نہیں نکلے گا، یعنی ہم بالکل ہماری زندگی کا ایک ہی طریقہ کار ہوگا کہ ہم ہمیشہ انوویٹو کام کریں گے، یہ ہمارا ویژن ہے۔ ہم کوئی آرڈنری کام نہیں کریں گے، ہم عام لوگوں کی طرح نہیں کریں گے، ہم ہر کام ڈفرینٹلی کریں گے، انوویٹو طریقے سے کریں گے، یہ ہمارا ویژن ہے۔ سو اوور ویژن از انوویشن۔ اب انوویشن کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، یہ ٹائم لیس ہے۔ آپ کرتے جائیے، آپ انوویشن ڈھونڈتے رہیے اور لاتے جائیے اور کرتے جائیے، جو کام بھی آپ کر رہے ہوں، جس ٹریڈ میں بھی آپ ہوں، آپ اس میں انوویشن کریٹ کرتے جائیے۔ انوویشن کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے۔ سو لہٰذا، اور ویسے بھی ڈیولپمنٹ چونکہ بہت ہو رہی ہے تو انوویٹیو آئیڈیاز کی آج کل تو ویسے ہی بڑی مانگ ہے ایکچولی۔ یہ ویژن ہے بیسکلی، اور یہ ویژن نارملی الفاظ میں کیپچر کر کے کہیں لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو ڈسپلے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس اسپرٹ کو سمجھ سکیں کہ جس کارپوریٹ میں وہ کام کر رہے ہیں اس کارپوریٹ کا ویژن کیا ہے۔ یعنی وہ کارپوریٹ آج سے 10 سال 50 سال 100 سال کے بعد، میں تو نہیں ہوں گا، کوئی اور بھی نہیں ہوگا، وہ اس سے اگلی جنریشن آئی ہوگی، وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے۔ آئی واز لسننگ ٹو اے اسمال انٹرویو سم ویئر، کوئی چائنیز انٹرپرینور تھے، ریزر بلیڈ بنانے کی کوئی کمپنی تھی، تو اس نے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اب سے 500 سال بعد آپ کی کمپنی کیا کر رہی ہوگی؟ تو ہی ڈنٹ تھنک مچ اباؤٹ اٹ، اس نے کہا آئی ایم ویری کلیئر، 500 سال بعد بھی ہم ریزر بلیڈ بنا رہے ہوں گے، طریقہ کار شاید ڈفرینٹ ہو جائے گا لیکن ہم بنا رہے ہوں گے، چونکہ لوگ تو موجود ہوں گے اور شیپ بھی کر رہے ہوں گے، تو ریزر بلیڈ ہم بنا رہے ہوں گے۔ اٹس اے ویری کلیئر ویژن کہ ہم اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم یہی کر رہے ہیں اور یہی کرتے رہیں گے، یہ ہمارا ویژن ہے، اسی میں ہم ایکسیل کریں گے۔ ریزر بلیڈ کی ٹیکنالوجی میں جو نئی چیزیں آئیں گی وہ کہیں نہ کہیں اسیمولیٹ ہوتی جائیں گی، لیکن بنیادی طور پہ ہم یہی کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہ ایک ویژن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جی آج ہم شروع کر رہے ہیں، آج فرض کیجئے یہ بھی ریسنٹلی گروسری کی بہت سی ایپس آ گئی ہیں اور لوگوں کی زندگی آسان ہو گئی ہے کہ گھر بیٹھے گروسری آرڈر کیجئے اور گروسری منگوا لیجئے۔ تو کسی نے یہ شروع کی ہیں فار ایگزامپل، ان میں سے کسی کا ویژن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب آج ہم نے
ایک گروسری پہنچانے کی ایپ شروع کی ہے. یہ ہماری بگننگ ہے، لیکن ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم کسی سٹیج پہ پہنچ کے ہماری اپنی مینوفیکچرنگ ہوگی، ہم 50 چیزیں بنا رہے ہوں گے، پورے پاکستان میں ہمارے ویئر ہاؤسز پھیلے ہوئے ہوں گے، اور ہم اپنے ویئر ہاؤسز سے ہر جگہ بلا بلا ہم بہت ساری چیزیں سپلائی کر رہے ہوں گے. سو وی ول بیکم دی بگیسٹ جائنٹ ان پاکستان ریٹیل بزنس میں آن لائن، کہ کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہ رہے اور ہر چیز ان کو ہم سے مل جائے. یہ ان کا ویژن ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے. امیزون ایسے ہی ہے نا، امیزون ایسے ہی شروع ہوا وتھ سم ویژن کہ جی ہم نے ہر جگہ پہ پہنچا دینا ہے ہر چیز کو، اور اس کے بعد وہ ساری دنیا میں مور اور لیس پھیل گئے ہیں، موسٹ پارٹس آف دی ورلڈ. اور دن بدن جب سے خاص طور پہ 2 سال سے کووڈ کا معاملہ ہے تو سب سے زیادہ بینیفیشری بڑا اس کا امیزون ہے، چونکہ آن لائن بزنس بڑا ہے، ہر آن لائن بزنس اس کا بینیفیشری ہے. ایون پاکستان میں بھی ہم لوگ اتنی تیزی سے آن لائن بزنس پہ کنورٹ نہ ہوتے جتنی تیزی سے کووڈ کی وجہ سے ہوئے ہیں. یہ ویژن کے کچھ معاملات ہیں. بڑی اچھی بات ہے. ظاہر ہے جب تک جو آپ کا ویژن ہے وہ آپ کو ڈرائیو کرتا ہے، یعنی جو بھی انٹرپرینور ہے یا جو چیف آف دی آرگنائزیشن ہے، وہ اس ویژن کی مدد سے اپنے آپ کو اور اپنی آرگنائزیشن کو ڈرائیو کرتا ہے اور اسے اس ٹریک پہ رکھتا ہے. دیر از اے کانسٹنٹ فیکٹ چیک کہ ہم اس ویژن کی لائٹ میں چل رہے ہیں، ہم ویژن کی روشنی میں اسی ٹریک پہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم کوئی راستہ تو نہیں بھٹک رہے. سو یہ بھی ایک بات ہے جس کی وجہ سے ویژن کا ایک اس کی امپورٹنس ہے اس کی. لیکن جو سب سے بڑی امپورٹنس ہے آف آل دی 4 تھنگس جہاں سے ہم نے بات شروع کی، ویژن، مشن، جو ویلیوز ہیں اور جو آبجیکٹیوز یا گولز ہیں، ان کا جو اصل مقصد ہے جو انفارچونیٹلی مس انڈرسٹوڈ ہے وہ الائنمنٹ ہے. یعنی یہ سارا بکھیڑا اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو الائن کیا جا سکے ایک چیز کے اوپر. آپ دیکھیے نا، ایک بڑا کارپوریٹ ہے اور ہمارے ہاں بہت سی ٹیکسٹائل ملز ایسی ہیں جہاں 3000 لوگ کام کرتے ہیں، 5000 لوگ کام کرتے ہیں ایک مل میں. 500 700 1000 لوگ تو بہت سی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، چھوٹی ریلیٹیولی میڈیم سائز فیکٹریز میں بھی کام کرتے ہیں. فوڈ جائنٹس جو ہیں ان کے ہاں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں. ایون لارج سائز کی فارماسیوٹیکل کمپنی میں 1000 1200 1500 لوگ کام کرتے ہیں ایکچولی، جن کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے. وہاں پہ یہ کوئی بڑا نمبر نہیں ہے. اسی طرح سے ان کے لوگ سیلز ٹیم میں بھی ہیں، 1500 2000 2500 لوگ سیلز ٹیمز میں بھی کام کر رہے ہیں. سو ملا جلا کے کارپوریٹ 3 4 5000 ایکچولی. اب یہ جو 5000 یا 3000 لوگ ہیں، یہ ہر کوئی ایک الگ انڈیویجول، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کا اپنا ایک دماغ ہے، اس کی اپنی ایک فیلنگز ہیں، اس کا اپنا ایک پروگرام ہے، اس کے اپنے کچھ منصوبے ہیں دماغ میں، کچھ اس کے اپنے یوں کہہ لیجئے کہ اس کے مستقبل کے بارے میں اپنے کچھ اس کے پلانز ہیں جو وہ کرنا چاہتا ہے. اب ان 3000 یا 5000 یا ایون 30-50 لوگوں کو ایک بات پہ الائن کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ ایک کامن ڈاکٹرین چاہیے آپ کو، ایک کامن فلسفہ چاہیے، ایک کامن بات چاہیے جس پہ آپ لوگوں کو ریلی کر کے اکٹھا کر سکیں کہ جی یہ ہماری ڈائریکشن ہے. سو آپ جہاں سے مرضی آئیں، آپ ادھر آئیں گے، اس راستے پہ چلیں گے. یہ بنیادی ضرورت ہے. ویژن، مشن، ویلیوز، گولز، آبجیکٹیوز، ان سب کی بنیادی وجہ الائنمنٹ ہے، کی ورڈ ہے. اور اگر ہم الائن نہیں کر پاتے ان چیزوں کی مدد سے تو پھر وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو انف، پھر وی ہیو لاسٹ ایکچولی. پھر ہم جو مرضی کاغذ لکھ کے لگا لیں، پوسٹر بنا لیں، خوبصورت قسم کے دیواروں پہ لگا دیں، ویژن، مشن، سٹیٹمنٹ سب کچھ لکھ دیں، لیکن اگر ہم الائنمنٹ اچیو نہیں کر پا رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ. میں ویژن کی صرف آج تھوڑی مزید بات کر کے کلوز کرتا ہوں چونکہ ورنہ نشست لمبی ہوگی. دیکھیں پاکستان میں ویژن کا کیا ایشو ہے. پاکستان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی ویژن انٹرپرینور کے دماغ میں ہے وہ نارملی شیئرڈ نہیں ہے. انہوں نے نہ کبھی کسی سے اس کا ذکر کیا ہے، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. دے تھنک اٹس اے سیکرٹ. یہ ان کا اپنا معاملہ ہے نا، ان کی کمپنی ہے، ان کا پروجیکٹ ہے، ان کا بزنس ہے، ان کا انٹرپرائز ہے. وہ کیوں کسی کو بتائیں کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ سو دے کنسیڈر اٹس کائنڈ آف اے سیکرٹ جس کی وجہ سے وہ اپنا ویژن شیئر ہی نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ. دوسرا ایک سیگمنٹ ہے بہت بڑا جہاں پہ ویژن کی کلیئرٹی ہی نہیں ہے، یعنی ویژن موجود ہی نہیں ہے.
جہاں پہ ایک بزنس میں کوئی حالات دیکھتے ہوئے آ گئے ہیں کہ یار یہ بزنس ٹھیک ہی لگتا ہے، اس میں گھس جاتے ہیں، پھر دیکھیں گے جو ہوگا کیا بنتا ہے اس میں۔ اب وہ آ کے کچھ لوگ کچھ اس میں سے کر لیتے ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں، کچھ لڑکتے رہتے ہیں کافی لمبا لمبا عرصہ اور کسی جگہ نہیں پہنچتے۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں وی این کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے آس پاس جو میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے کارپوریٹ ایسے ہیں جن کا ایکچولی کوئی وی این نہیں ہے، اینڈ دے جسٹ ورکنگ۔ اور یہ دوسرا بڑا ایشو ہے۔ سو پہلا ایشو یہ ہے کہ جس انٹرپرینور کا وی این ہے وہ شیئر نہیں کرتا، کرنا نہیں چاہتا، وہ سمجھتا ہے یہ سیکرٹ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بہت سے لوگوں کا کوئی وی این ہی نہیں ہے، اینڈ دے جسٹ گیٹ انٹو سم تھنگ کنسیڈرنگ کہ یار یہ ٹھیک ہی لگ رہی ہے، آج کل اس کا بڑا ٹرینڈ ہے، یہ کام کر لیں۔ تو اس کی مثال وہی ہے جیسے ایک چھوٹا وینڈر، وہ گرمیوں میں کوئی ٹھنڈی چیزیں بیچنے لگ جاتا ہے، جوس بیچنے لگ جاتا ہے، گرمیوں میں وہ یخنی بیچنے کھڑا ہو جاتا ہے اسی ٹھیلے پہ۔ یہ اس قسم کی چیز ہے کہ اچھا اب یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو یہ کر لیں، کل کو یہ نہیں لگے گا تو کچھ اور کر لیں گے۔ تو یہ وی این نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ پاکستان میں یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں وی این ہے بھی، وہاں پہ چونکہ وہ ڈاؤن دا لائن پوری طرح سے کمیونیکیٹ نہیں ہوتا، لہذا الائنمنٹ اچیو نہیں ہوتی۔ یہ تیسرا بڑا ایشو ہے۔ یعنی ہم جب دیکھتے ہیں نا، دیکھیے والیوم گین کر لینا کسی کمپنی کا، اس نے 2 ارب روپے کی، 5 ارب روپے کی، 20 ارب روپے کی ایکسپورٹ کر دی، اس نے فلاں کر دیا، یہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی باتیں ہیں ماشاءاللہ، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ کارپوریٹ جو ہے وہ ایکچولی اس طرح سے بہت ایڈوانسڈ بذات خود بھی ہے۔ یعنی آپ ان کے جو بہت بڑے بڑے ایکسپورٹر بھی ہیں، ان کے اندرونی معاملہ دیکھیے تو سخت خستہ حال ہیں ہر لحاظ سے، چاہے وہ ان کی ہیرارکی ہے، چاہے وہ امپلائی ٹریٹمنٹ ہے، چاہے امپلائی انگیجمنٹ ہے، چاہے ان کی ویلیو سسٹم ہے، انتہائی خستہ۔ تو لہٰذا الٹیمیٹ جو آپ کو بزنس کی سکسیس نظر آ رہی ہے، اٹس نو پیرامیٹر ٹو جج دیٹ ایوری تھنگ از آل رائٹ اینڈ ایوری تھنگ از فائن اینڈ ڈینڈی، ایسا نہیں ہے۔ سو یہ 3 زیادہ بڑے ایشوز ہیں پاکستان میں، جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو بڑے کم لوگ ہیں جنہوں نے یہاں سے گرو کر کے اور دنیا میں پھیلے ہوں، یا کوئی اس طرح کا کام کیا ہو کہ دیٹ دے بیکم نون اوور اے لارجر ایریا۔ ہمارے تمام شیئر پاکستان میں شیئر ہیں، پاکستان سے باہر ان کو کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ پاکستان سے باہر جانے کی خواہش بھی نہیں رکھتے، شاید ان کا یہ وی این نہیں ہے۔ وہ یہیں پہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی بات ٹھیک ہے، ہم یہیں پہ، ہمارا چونکہ وی این زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا کہ مجھے پیسے بنانے ہیں، یہ ہمارا کامن وی این ہے کہ مجھے اپنے لیے پیسے بنانے ہیں پہلے، تو پھر اگلی 2 4 5 7 نسلوں کے لیے پیسے بنانے ہیں، اور اس کے بعد حالانکہ پتہ نہیں ہوگا کہ 7 نسلیں کب ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال یہ وی این ہے ہمارا کامنسٹ وی این، یہ ہے کہ پیسے بنانے۔ تو اس وجہ سے ہمارے یہاں وی این کا معاملہ کافی کنفیوزڈ ہے۔ یعنی ان کارپوریٹس میں بھی جہاں میں دیکھتا ہوں کہ وی این اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے کہ جی ہماری کارپوریٹ کا وی این یہ ہے، وہاں بس اس کی انڈرسٹینڈنگ از ویری کلوز ٹو زیرو اف آئی میں سے۔ سو یہ ہے وی این کا معاملہ۔ اس کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ تو دیکھیے وی این چونکہ ٹاپ سے آتا ہے، تو جو لوگ بھی ٹاپ پہ ہیں، یہ ان کے سمجھنے کی بات ہے کہ ان کا وی این ان کو وہ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور وہ رکھنا چاہتے ہیں تو شیئر کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈاؤن ٹو ایوری بڈی، ہر لیول تک، ہر لیئر تک اس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں یا نہیں کہ کمپنی کا جو وی این ہے وہ ایک لیونگ چیز ہو اور ہر شخص اس کو گریجولی اس کے ساتھ الائن ہو جائے۔ تو اگر وہ الائنمنٹ کے خواہش مند ہیں تو پھر یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، اور اگر وہ الائنمنٹ کے خواہش مند نہیں ہیں تو یہ سارے کام نہیں ہوں گے۔ تو یہ وی این کا معاملہ ہے۔ اگلی نشست میں ہم باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔